السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہماری اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 ہے۔ ہمارا آج کا عنوان مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے اور ہماری آج کی سرگرمی مصنف کا تعارف ہے۔ ہمارے سبق کے مصنف کا نام الطاف حسین حالی ہے، جو 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ مولانا الطاف حسین حالی سرزمین ہندوستان کے علاقہ پانی پت میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام خواجہ رزق بخش ہے اور الطاف حسین حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے، لیکن الطاف حسین حالی کے جو بچپن کا زمانہ ہے وہ معاشی تنگی میں گزرا، کیونکہ ان کے والد جو تھے انہوں نے اپنی زندگی اسرت میں یعنی تنگی میں، معاشی بدحالی میں گزاری، اور ان کے والد کی وفات کے بعد الطاف حسین حالی کی تربیت ان کے بھائی اور ان کی بڑی بہن نے کی۔ الطاف حسین حالی کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کی کم عمری میں ہی شادی کر دی گئی، کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ان کے بھائی نے ان کی تعلیم و تربیت کی، تو یہ اپنی شادی پر رضامند نہیں تھے، یہ نہیں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ انہیں علم حاصل کرنے کا چونکہ بہت شوق تھا، تو اسی لیے انہوں نے اسی وجہ سے اپنی بیوی کو میکے چھوڑا اور خود دلی چلے گئے۔ وہاں یہ معروف عالم نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ الطاف حسین حالی کو ان کے جو اساتذہ تھے ان میں شامل ہیں غالب اور آشفتہ کی صحبت سے ان کو فیض حاصل ہوا، اور سر سید احمد خان سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق اور کافی عرصے تک ان کا تعلق رہا، تو ان کو ان جیسی عظیم شخصیات کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ الطاف حسین حالی کی ملازمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ شیفتہ اور غالب کی وفات کے بعد جب واپس آئے یہاں پنجاب بک ڈپو میں، انہوں نے ملازمت کی اور پھر یہیں انگریزی ادبیات سے بھی متعارف ہوئے، اور 1887 میں سرکار حیدرآباد سے ان کو 100 روپیہ ماہوار وظیفہ ملنا شروع ہو گیا، وہ ان کے لیے مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر ملازمت ترک کر دی اور پھر ملازمت کو چھوڑ دیا، اور پھر اپنی پوری زندگی یعنی بعد کی جتنی بھی زندگی تھی وہ انہوں نے تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ مولانا الطاف حسین حالی جب دہلی آئے تو وہاں ان کی ملاقات غالب سے ہوئی، تو یہ ان کے گرویدہ ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا کچھ کلام بغرض اصلاح انہیں دہلی بھی بھیجا۔ الطاف حسین حالی کی وجہ شہرت کے حوالے سے بات کریں کہ ان کی شہرت کی کیا وجہ ہے، تو وہ کوئی ایک خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ کثیر الجہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے بہت سے موضوعات پر لکھا، انہوں نے سوانح نگاری بھی کی، مضمون نگاری بھی کی، تنقید نگاری بھی کی، شاعری بھی کی، اور ہر چیز میں ان کو ملکہ حاصل تھا، یعنی یہ کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ جس شعبے میں بھی دیکھ لیں، جس طرف بھی دیکھ لیں، جس شاخ کو بھی پکڑ لیں آپ، جو ان کی نظم اٹھا لیں، ان کا کوئی مضمون دیکھ لیں، کوئی ان کی سوانح کی کتاب دیکھ لیں، تو کسی بھی حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ کام کیا تو اس میں ان کی شہرت تھی، اس میں ان کی کم تھی۔ ہر چیز میں ان کو شہرت حاصل ہوئی، چاہے وہ سوانح نگاری کا میدان تھا، مضمون نگاری، تنقید نگاری، شاعری، ہر میدان میں انہوں نے جو ہے وہ کمال مہارت دکھائی۔ ادبی خدمات کے ادب میں ان کی کیا خدمات ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایک تو مقدمہ شعر و شاعری ہے، یعنی انہوں نے ایک ان کی تنقید بھی کتاب کہی جا سکتی ہے، اس سے تنقید کا بھی آغاز ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس میں شاعری کے حوالے سے بات کی تھی۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا جو تھا وہ ان کا مسلمانوں کی اصلاح تھا۔ جب یہ سر سید احمد خان کی تحریک سے بھی وابستہ ہو گئے تھے، سر سید احمد خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ بڑی قدیم جو روایتی شاعری ہوتی ہے اسی انداز میں شاعری کرتے تھے،
لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا، ان کا تختہ الٹ گیا، ان سے ان کی سلطنت، ان کی جائیدادیں ان کو ضبط کر لیا گیا، تو ایسے دور میں پھر مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا جو تھا وہ سر سید احمد خان نے اٹھایا. انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، تو اس میں اس دور کے بعد جو ان کی تحریریں تھیں جو انہوں نے لکھا، تو یہ بھی چونکہ سر سید احمد خان کے ساتھ تھے، سر سید احمد خان کی صحبت سے ان میں ان کی جو نئے خیالات جو تھے وہ پروان چڑھے. انہوں نے اپنے لکھنے کا جو موضوع تھا اس کو بدلا، اس میں وسعت پیدا کی، اور پھر انہوں نے جتنی بھی شاعری کی یا جتنی بھی ان کی تحریریں لکھی گئیں، ان کے لکھنے کے جو اس کے پس پشت جو مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ اس میں مسلمانوں کی اصلاح کی جائے. یعنی پھر انہوں نے تخیل کو چھوڑ دیا. اس میں پھر وہ جو تحریریں یہ لکھتے تھے اس میں جو بیان کیا جاتا تھا وہ اسی لیے کیا جاتا تھا، اس میں مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے کرہائے نمایاں بیان کر کے ان کو ان کے اس جذبے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ کس طرح سے وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے تھے. یعنی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا کسی بھی طریقے سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں. اس کے لیے انہوں نے اردو ادب میں بہت کچھ لکھا، اور وہ تمام چیزیں جو تھیں، وہ جتنی بھی تحریریں ان کی ہمارے اس دور میں سامنے آئیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا مسلمانوں کی اصلاح کرنا، تاکہ وہ آگے بڑھیں، محنت کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں. مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا، اور یہ خطاب ان کو 1904 میں دیا گیا. مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس مدجر اسلام اور عرض حال جیسی طویل نظمیں بھی لکھی. مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی اور مقدمہ شعر و شاعری وغیرہ شامل ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ایک مختصر سا جائزہ جو ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے لیا.